علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا آج میں آپ کے لیے ایک سیمپل رپورٹ لکھ کے آیا ہوں. آپ اس کو یاد کریں گے اور اپنے کسی بھی دوسرے رپورٹ میں اس کو لکھ سکیں گے. جو رپورٹ آج ہم لکھ رہے ہیں دیٹ از اے رپورٹ آن پور سینیٹری کنڈیشنز ان یور ایریا. اس کی اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے اس لیے اس کو شارٹ رکھا ہے کیونکہ پیپر میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی آ سکتی ہیں. تو اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آئیں تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ڈیٹ آپ نے اپنی پوزیشن پہ لکھ لی. پھر ٹو دا چیئرمین. اب سینیٹری کنڈیشن کو ڈیل کون کرتا ہے؟ میونسپل کمیٹی ڈیل کرتی ہے. تو میونسپل کارپوریشن یا میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کو ہم لکھ رہے ہیں. اوپر اس کا عہدہ دا چیئرمین، نیچے اس کا آرگنائزیشن جہاں وہ کام کرتا ہے اور اس کے نیچے سٹی. پھر فرام. اب آپ نے پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ فرام میں ہم اپنا ایڈریس لکھتے ہیں، اپنا ڈیزگنیشن لکھتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں بتایا ہوا ہی نہیں ہے کہ آپ ہیں کون. فار ایگزامپل اگر ادھر ہوتا کہ سپوز یو آر اے رپورٹر ان ABC نیوز، رائٹ رپورٹ ٹو دا میونسپل کارپوریشن اباؤٹ پور سینیٹری کنڈیشن ان اے سرٹن ایریا، تو پھر آپ اپنے اس میں لکھتے کہ فرام دا رپورٹر، نیچے ABC نیوز سٹی XYZ. ٹھیک ہے، لیکن ابھی کیونکہ ہمیں نہیں بتایا ہوا، اسٹیٹمنٹ میں صرف اتنا ہی ہے کہ رائٹ اے رپورٹ آن پور سینیٹری کنڈیشنز ان یور ایریا، تو ہم لکھیں گے فرام دا رپورٹر. سبجیکٹ ہمارا کیا ہے؟ پور سینیٹری کنڈیشنز ہیں. یہ جو انٹروڈکشن بیٹے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ سارے نوٹ کر لیں، یاد کر لیں کسی بھی جگہ جہاں آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. انٹروڈکشن کیا ہے کہ دس رپورٹ ہیز بین کمپائلڈ ان کمپلائنس ٹو یور ڈائریکٹیو نمبر 786. ڈائریکٹیو نمبر جب بھی نوٹیفیکیشن آتا ہے سرکاری تو اس کا ایک نمبر ہوتا ہے جس کو ہم نے لکھا ہے ڈائریکٹیو نمبر 786، ڈیٹڈ 10 مئی 2026. اب یہ یاد رکھنا ہے کہ اوپر آپ نے ڈیٹ لکھی ہے 12 مئی اور جو نیچے ڈیٹ لکھی ہے 10 مئی، یہ نیچے والی ڈیٹ ہمیشہ پہلے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ ڈیٹ ہے جس دن آپ کو آرڈر آیا تھا کہ یہ رپورٹ کمپائل کرو، اور اوپر والی جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ ہے جس پہ آپ نے رپورٹ کمپائل کی اور آپ جمع کروا رہے ہیں. تو I along with my team conducted several surveys to find out the factors responsible for the above mentioned subject. کہ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ several surveys conduct کیے تاکہ ہم ڈیٹرمائن کر سکیں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے. اب یہاں پہ سبجیکٹ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ اگر پور سینیٹری کنڈیشن ہے تو بھی ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، انکریزنگ روڈ ایکسیڈنٹس آتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. رسپانسبل فار دا ابو مینشن سبجیکٹ، کہ ہم ان فیکٹرز کو ڈٹرمائن کر سکیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے. اب دوسرے نمبر پہ آپ کے رپورٹ کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ، یہ آپ کو خود لکھنا پڑے گا، ڈفرینٹ رپورٹس کے لیے ویری کرتا ہے. اس میں ہم نے لکھا ہے کہ ڈیورنگ دس سروے وی آبزروڈ ہیپس آف گاربیج لائنگ آن روڈ سائڈز ان ایمٹی پلاٹس. کہ ہم نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے بہت بڑے بڑے ڈمپ ہیں گاربیج کے، کوڑا کرکٹ کے. ان مینی اسٹریٹس ڈرینز اور بلاکڈ، بہت ساری سے گلیوں میں ڈرینز جو نالیاں ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں. ڈیو ٹو امپراپر ڈسپوزل آف ویسٹ مٹیریل، کیونکہ ویسٹ مٹیریل جو کچرا ہوتا ہے، کسی نے شاپر پھینک دیا، کسی نے کوئی فروٹس کا کچرا پھینک دیا، کسی نے اور کوئی چیز پھینک دی، اس کی وجہ سے نالیاں کیا ہو رہی، بند ہو رہی ہیں، ان کو پراپرلی ڈسپوز آف نہیں کیا جا رہا. ڈرٹی واٹر واز اسٹینڈنگ آن روڈس کریٹنگ اے فاؤل اسمیل اینڈ کازنگ انکنوینئنس ٹو دا پبلک. کہ گندا پانی سڑکوں پہ کھڑا ہے جس سے اسمیل ہو رہی ہے اور جو پبلک ہے، جو عوام ہے، ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، انکنوینئنس ہو رہی ہے. دا پور سینیٹری کنڈیشنز ہیڈ آلسو انکریزڈ دا نمبر آف ماسکیٹوز اینڈ فلائز. ان کی کنڈیشنز کی وجہ سے مچھروں کی اور مکھیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، جس سے وچ میں اسپریڈ ڈینجرس ڈیزیز، جس کی وجہ سے جو بہت خطرناک بیماریاں ہیں وہ پھیل سکتی ہیں. جیسے اگر مچھر ہیں تو ملیریا ہو سکتا ہے، ڈینگی ہو سکتا ہے، کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے. The residents complained that the sanitation staff was irregular in performing their duties. کہ ریزیڈنٹس نے یہ کمپلین کی ہے کہ جو سٹاف ہے سینیٹیشن کا، میونسپل کارپوریشن کا، صفائی ستھرائی کا، وہ اپنی ڈیوٹیز ٹھیک سے نہیں پرفارم کر رہا. They also stated that garbage bins were insufficient and cleaning activities were not carried out properly. کہ گاربیج کے بنس، کوڑا کرکٹ کے جو ہیں ڈسٹ بنس وہاں پہ نہیں موجود، اور جو صفائی ستھرائی کی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی پراپرلی نہیں کی جا رہی. The negligence of the municipal authorities was one of the major causes of the problem. One of the major causes of the problem. Negligence کی جو ہے کن چیز کی؟ اتھارٹیز کی، جو میونسپل کارپوریشن کے ہیڈ ہیں، جو آفیسرز ہیں، ان کی لاپرواہی، نیگلیجنس یعنی لاپرواہی کی وجہ سے بھی یہ مسائل ہو رہے ہیں، اور وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے اس کو آپ کسی اور رپورٹ میں لکھ سکتے ہیں. یعنی اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے کہ چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جرم ہو رہے ہیں، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ دا ریزیڈنٹس کمپلینٹ دیٹ دا پولیس واز irregular in performing their duties. ٹھیک ہے، اور نیچے آپ لکھ سکتے ہیں یا اس کو they stated that garbage bins were insufficient. اس کو آپ کہہ دیں کہ the police check points were insufficient, security cameras were insufficient. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اتھارٹیز کو بلیم کرنا ہے یہاں پر. کنکلوژن اس کو آپ دیکھیں. ان کنکلوژن it is recommended that immediate steps should be taken to improve the
کنڈیشنز آف دا ایریا. ٹھیک ہے, اب سینیٹری کنڈیشنز آپ نہ لکھیں اگر تو کسی اور رپورٹ میں اس کو لکھ سکتے ہیں. اگر لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن ہے تو صرف کنڈیشن لکھ سکتے ہیں, ٹریفک کی ہے تو بھی صرف کنڈیشن اس کو لکھ سکتے ہیں. ریگولر کلیننگ آف دا اسٹریٹس, یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے رپورٹ کا کنکلوژن ہے. سجیشنز میں جو پہلی 2 سجیشنز ہیں بیٹے آپ سارے ان 2 کو یاد کر لیں, یہ آپ ساری رپورٹس میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپر سے انٹروڈکشن, نیچے سے سجیشنز کی 2 جو پہلے پوائنٹس ہیں یہ آپ ساری رپورٹس میں لکھیں گے, لازمی لکھیں گے. کوئی بھی رپورٹ آ گئی آپ اسی کو یاد کر کے لکھ دیں گے تو پھر آپ کا سمجھیں کہ 50% جو رپورٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. آپ کو فارمیٹ کے نمبر بھی مل جائیں گے, انٹروڈکشن کا بھی مل جائے گا, سجیشنز میں آپ 2-3 اور ایڈ کر لیں گے تو اس کے بھی مارکس مل جائیں گے. رہ کیا جائے گا صرف وہ جو آپ نے رپورٹ یا ڈسکشن میں لکھنا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ ٹاپک کے مطابق آپ لکھیں گے. رسپانسبل اتھارٹیز شوڈ اسٹے ویجیلنٹ اینڈ سٹیزنز شوڈ کوآپریٹ. جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے یعنی ایکٹیو رہنا چاہیے, اور جو سٹیزنز ہیں ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ. دا گورنمنٹ مسٹ ٹیک اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ اینی نیگلیجنس, کسی بھی طرح کی لاپرواہی نیگلیجنس کے خلاف حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے. دا میونسپل اتھارٹیز شوڈ انشور ریگولر کلیننگ آف دا اسٹریٹس اینڈ ڈرینز. میونسپل اتھارٹیز جو ہیں ان کو نالیوں کا, ڈرینز کا, جو مین ہولز ہیں, گٹرز ہیں, جو پائپ لائنز ہیں, ان کی صفائی کا ریگولر خیال رکھنا چاہیے. مور گاربیج بنز شوڈ بی انسٹالڈ ان دا ایریا. مختلف جگہوں پہ کوڑا کرکٹ کے جو ڈسٹ بنز ہیں, جو بنز ہیں وہ زیادہ لگانے چاہیے تاکہ لوگ ان کو یوٹیلائز کریں. سینیٹیشن ورکرز شوڈ پرفارم دیئر ڈیوٹیز آنیسٹلی اینڈ ریگولرلی. جو سینیٹیشن ورکرز ہیں, سویپرز ہیں یا دوسرے جو صفائی ستھرائی کا عملہ ہے, ان کو اپنی رسپانسبلٹیز کو ریگولرلی اور آنیسٹی کے ساتھ کمپلیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, 5 جو ہوتی ہیں وہ کافی ہوتی ہیں آپ کے لیے. اس کے نیچے آپ نے اس کو سائن کرنا ہے اور ABC. اب یہ 5 ایسی رپورٹس ہیں, 3 رپورٹس اور 2 جو ہیں وہ اس کی سچویشنز جن پہ آ سکتی ہے میں نے آپ کے لیے لکھی ہیں. ان کو ایک ایک دفعہ آپ سارے پڑھ لیں تاکہ آپ کے لیے پرابلم نہ ہو پھر پیپر میں. موسٹ امپورٹنٹ رپورٹس فار FBIC انگلش پیپر. پہلا ہے سینیٹری کنڈیشن, ہم لکھ چکے ہیں, اس کو یاد کر لیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن, چوری ڈکیتی, کرائم, اسٹریٹ کرائم, موبائل سنیچنگ, یہ کچھ بھی آ گیا نا تو آپ نے لکھنی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ہی ہے. انکریزنگ روڈ ایکسیڈنٹس, روڈ ایکسیڈنٹس انکریز ہو رہے ہیں بہت زیادہ, مختلف قسم کے ایکسیڈنٹ, موٹر سائیکل کے, سائیکلس کے, گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا کیا ریزنز ہیں وہ بھی آپ نے بتانی ہوں گی. اس کے بعد ایک سوشل ایشوز پہ آتا ہے. اب سوشل ایشوز میں ٹیررزم آ سکتا ہے, کرپشن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھا یہ بھی سوشل ایشو ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو دکاندار 2 نمبریاں کرتے ہیں اس پہ بھی آ سکتا ہے, یہ بھی ایک سوشل ایشو ہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا نیشنل ایونٹس ہو سکتے ہیں جیسے وکٹری ڈے سیلیبریشن, ہم نے ابھی مارکا ایکٹ سیلیبریٹ کیا پیچھے 9 مئی کو, 10 مئی کو, تو اس پہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن پہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان ڈے سیلیبریشن پہ آ سکتا ہے, کچھ بھی یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ پہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسپورٹس ڈے سیلیبریشن کے بارے میں آپ سے رپورٹ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کی رپورٹ ہے بیٹے. میں نے سوچا کہ آپ کے لیے آسان الفاظ میں اس کو لکھا جائے سو دیٹ یو کین لرن اٹ, یو کین انڈرسٹینڈ اٹ, اور آپ کا جو پیپر ہے وہ اللہ کرے بہت اچھا ہو جائے. کل انشاءاللہ دوسری ویڈیو آئے گی جس میں ہم لوگ آپ کا جو نریشن ہے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن, اس پہ بات کریں گے. ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اف یو لائک دا ویڈیو, سبسکرائب ٹو دا چینل اینڈ شیئر دا ویڈیوز ود یور کلاس فیلوز. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.